ویلکم ایوری ون. زرد پتوں کا بن جو ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے. اس کی لاسٹ ایپیسوڈ مطلب میگا لاسٹ ایپیسوڈ ہے. دو ایپیسوڈ ساتھ لگنی ہے. فی الحال جو ہے پارٹ 1 آیا. پارٹ 1 کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں. اوکے اس سے بیسکلی ہم لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ جو بھی ہے نا مینو اور ڈاکٹر نوفل فائنلی وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب خوش نظر آ رہے ہیں. اور جتنے بھی گاؤں والے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے سب نے جو ہے ضد پکڑی ہوئی تھی مینو کے خلاف. ملک نادر نے، اس کے نوکروں نے، اس کے بندوں نے، اور جو بھی کالج میں ایک دوست تھی اس نے سب نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے کیمپین چلائی ہوئی تھی اور اس کے خلاف جو ہے ضد پکڑی ہوئی تھی. بٹ اسٹل فائنلی جو بھی ہے مینو ڈاکٹر نوفل ان دونوں کی جو ہے نا اسٹوری اختتام کو تو آ ہی چکی ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے. لیکن اب جو ہے نا بات کہاں سے بنتی ہے کہ جو بھی ڈاکٹر نوفل ہے اور جو مینو دونوں کی شادی کیسے ہوگی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مینو کے بھائی تو آف کورس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی بھی بات اگر کہہ دے مینو کی تو وہ جو ہے اوور ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آگے سے یہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ان سے بات کی بھی مینو کی کہ مینو جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر نوفل سے تو ان کی جو غیرتیں جاگ جانی ہے. فی الحال جو ہے نا مینو کا بھتیجا وہ جو ہے نا بیچارہ مشکل میں پڑ گیا اور اس نے کیا کیا ہے کہ وہ نا پتہ نہیں کوئی نیکلس سا لے کے آتا ہے جو بھی اس کو لڑکی پسند ہے اس کے لیے. تو وہ جیسے اس کو پہنا رہا ہوتا ہے نا تو لڑکی کے پاپا آ جاتے ہیں. لڑکی کے پاپا اس لڑکے کے مطلب مینو کے بھتیجے کے استاد ہیں. تو وہ دونوں جو ہیں بیچارے پکڑے جاتے ہیں. لیکن اس ڈرامے کی سٹوری اور اس ڈرامے کا یہی اچھی بات ہے کہ بات کو جو ہے نا جلدی سے جلدی گول مول کرتے ہیں، جلدی سے جلدی بند کر دیتے ہیں. بہت ہی ڈفرینٹ سٹوری لائن ہے. اب اگر کوئی اور ڈرامہ ہوتا تو تماشے لگ جانے تھے، گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا پاپا اور وہ جو بھی کہتے ہیں کہ او بھائی میری غیرت کو تم نے ہاتھ لگا لی، میری عزت کو کے اوپر ہاتھ لگا دیا، پھر تماشا بن جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا مینو اور جو بھی اس کا بھتیجا ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے. بیچارہ بھتیجا اس سے شیئر کر رہا تھا کہ یار ایک مصیبت آ گئی میری مدد کرو. اور وہ جو بھی ہے نا مینو وہ نا اس کو مطلب سلوشن سا دے رہی ہوتی کہ ایسے کر لو ویسے کر لو. اس کے بعد جو ہے نا مینو یہاں پہ جاتی ہے ڈسپینسری ڈاکٹر نوفل سے ملنے. اس کو سارے کے سارے جتنے بھی خط لکھے تھے ان پہ جو ہے نا سائن کروانے. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کو وہ باہر ملتا ہے اور وہیں پہ جو ہے سائن کروا لیتے. اور وہ سین بہت ہی کیوٹ اور پیور تھا. اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ مینو کے جو گھر والے ان کو جو ہے نا مینو کے بھتیجے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ بیچارہ پکڑا گیا ہے اور جو بھی اس کی سٹوری کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو. کوئی اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے نا یہاں پہ نا مینو اور اس کے پاپا نے جو ہے نا مل کے اور بھتیجے نے بھی مل کے جو ہے کوئی نہ گیم کھیلی ہے. ٹھیک ہے. بڑی فنی سین تھا. یہاں پہ جو ہے نا مینو بیچاری ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے رونے کی کیونکہ جو بھی ہے نا مینو کے پاپا کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مینو کی بھی شادی کرا دیتے ہیں اور اس بھتیجے کی بھی شادی کرا دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ان لوگوں کی کوئی گیم ہے، کوئی کھیل ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے جو ہے مینو اور ڈاکٹر نوفل کی شادی ہوگی. فی الحال جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہی انہوں نے کوئی گیم کھیلی اس کے پاپا نے اور مینو نے. ویسے نا مجھے اس کے مینو کے پاپا اور اس مینو کے جو بانڈنگ دکھائی ہے، جو سینس دکھائے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ دکھائی ہے دونوں کے بیچ، مجھے وہ بہت پسند آئی ہے. فی الحال جو ہے نا ڈرامے کا پرومو مطلب لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 جو ہے یہیں تک تھا. بائے بائے. السلام علیکم ایوری ون. زرد پتوں کے بان کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 آ چکا ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیپی اینڈنگ ہی ہونی تھی. سو بیسکلی ڈرامے کی ایپیسوڈ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ بیچاری نسرین کا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. اس کی بیٹی رانی جو ہے جیسے کوئی بھی ڈرامہ ختم ہونے لگتا ہے نا تو مجھے تب سارے کریکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں. خیر جیسے جانسا میں سرفراز کا نام بھی لاسٹ پہ یاد ہوا تھا. فی الحال جو ہے نا بیچاری نسرین کی جو چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا رانی، اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس بیچاری کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے یا اس بیچارے کا کیس سامنے لانے کے بجائے، اس بیچارے کو انصاف دلوانے کے بجائے ملک نادر نے کیا کیا کہ جو بھی لوگ تھے جنہوں نے رانی کو اتنا مارا تھا اور اس وجہ سے اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی، ان سے جو ہے پیسے لے کے ان کو ان کا ساتھ دینا شروع ہو گیا اور خود بھی چپ کروا دیا. اور تھوڑے سے پیسے جو ہے رانی کے پاپا کو بھی دے دیے. اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رانی کے پاپا خود بڑا لالچی انسان تھا، اس کو بھی پیسے دے دیے، خود بھی پیسے کھا لیے اور دونوں جو ہے آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. یہ الگ بات ہے کہ مطلب ملک نادر جو ہے گاؤں کا مالک ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس رانی کے پیرنٹس رانی کی امی کے ساتھ کھڑا ہوتا اور لڑتا. لیکن اس نے جو ہے ایسا نہیں کیا اور پیسے کھا کے آرام سے خود چپ کر گیا. لیکن آپ لوگوں کو پتہ کہ نسرین جو ہے اس نے جو ہے FIR کٹوائی تھی لیکن جو ہے اس نے بیچارے کو واپس لینا پڑا، کیس واپس لینا پڑا صرف اور صرف ڈاکٹر کی رہائی کے لیے. لیکن اب جو ہے نسرین اور مینو نے جو ہے قسم اٹھا لی تھی کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح رانی کو انصاف دلوا کے رہیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ساری کی ساری چال کا، ساری کی ساری جو بھی ملک نادر کی چالاکیوں کا پوری کی پوری
گاؤں کی عورتوں کو بتایا اور گاؤں کی عورتوں کو جو ہے ان کو خبردار کیا کہ ملک نادر اچھا انسان نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو فائدہ اٹھاتا رہا ہے، پیسے کھاتا رہا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے اور یہ جو ہے حق کے راستے پہ نہیں، غلط راستے پہ چل رہا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے اس سے بچا لو، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی کے بھی ہاں کام کروانے بھیجتے ہو نا شہروں میں، تو وہ مار کھا کے آئیں اور ان کی حالت بری ہو جائے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ پیسے کھا کے جو ہے چپ ہو جائے گا خود بھی، اور آپ لوگوں کو بھی زبردستی چپ کرائے گا۔ تو جب گاؤں کی عورتوں نے یہ سب سنا تو ان کو بہت غصہ آیا ملک نادر پہ اور جو بھی نسرین کا جو ہسبینڈ ہے اس پہ، تو وہ جو ہے نا ملک نادر کے گھر کے سامنے آ کھڑی اور جو ہے ملک نادر کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئیں، کیونکہ اب جو ہے ان کو ملک نادر کا اصل چہرہ نظر آ چکا تھا اور جو ہے اس کو اس کی ریالٹی بھی پتہ چل گئی تھی گاؤں کی عورتوں کو، اور انہوں نے جو ہے ملک نادر کو اچھی خاصی دھمکیاں دیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دکھایا کہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں اور جو بھی ہے کیا اس کو بولتے ہیں احتجاج کر رہی تھی رانی کے لیے، صرف اور صرف رانی کو کیا ہوتا ہے وہ جسٹس کو کیا بولتے تھے، انصاف دلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ڈاکٹر نوفل کی دوست تھی جو کہ میڈیا کے لیے کام کرتی تھی، اس نے جو ہے ساری پروٹیسٹ کی ساری احتجاج کی جو ہے کوریج چلا دی نیوز چینل پہ، اور جو ہے یہ بات نیوز چینل تک پہنچ گئی، اور جو بھی ہے نا ملک نادر اس نے جو ہے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا تھا کہ میرے دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں، تو وہ جو ہے نا کڑی مطلب کافی دھوپ تھی، تیز دھوپ تھی، اور وہاں پہ جو ہے اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، مطلب اس کا اینڈ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، آتی جاتی بائکس اور گاڑیوں سے جو ہے لفٹ مانگ رہا لیکن کوئی بھی نہیں رک رہا تھا، کیونکہ سب کو جو ہے ملک نادر کی حقیقت کا پتہ چل گیا، اور وہاں پہ جو ہے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ اسی طرح کا دکھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، کنفرم نہیں پتہ، جا کے خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ تو بس یہی تھا اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ، اور اینڈ پہ جو ہے مینو کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اتنے گولڈ میڈلز ملتے ہیں اور مینو بھی جو ہے بہت ہی اچھی اور مطلب ایک سکسیزفل بیٹی بن گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہیپی اینڈنگ یہ ہوئی ہے، لائک کرنا، شیئر کرنا، بائے بائے۔